بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ولی کامل عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے چند پہلو پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سفر مظفر کی 25ویں شب کو دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے، اور سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کی سیرت کے کچھ مختصر پہلو چند جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم ہفتے کے دن ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم ختم کر لیا، اور اسی عمر میں فصیح یعنی خالص عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان کیا جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں علوم درسیہ جسے درس نظامی کہتے ہیں اس سے فراغت حاصل فرمائی، اور دستار فضیلت بھی 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں ہوئی۔ اسی دن آپ نے جو رضاعت کا معاملہ ہے، اس رضاعت والے مسئلے پر آپ نے فتویٰ تحریر فرمایا، اور آپ کے والد ماجد نے اس فتوے کو درست پاتے ہوئے اسی دن آپ کو دارالافتاء کی مسند پر بٹھایا، یعنی جو مفتیوں کی مسند ہوتی ہے اس مسند کو آپ نے 13 سال 10 ماہ 4 ماہ کی عمر میں اس مسند کو سنبھالا۔ اعلیٰ حضرت کی تقریباً 19 سال کی عمر میں سنت نکاح ادا ہوئی اور ازدواجی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 23 سال کی عمر میں پہلی بار، تقریباً 51 سال کی عمر میں دوسری بار حرمین طیبین کا شرف حاصل ہوا، یعنی پہلی بار آپ نے 23 سال کی عمر میں، اور دوسری بار 51 سال کی عمر میں آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 68 سال کی عمر میں آخری وصیتیں لکھوائیں، اور بالآخر علوم و فنون کا یہ عظیم آفتاب 25 سفر المظفر کو 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ٹھیک اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا۔ اللہ کریم کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے ماہر نفسیات بھی تھے۔ اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے مفکر بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی عشق رسول میں گزری۔ اب گفتگو فرماتے تو الفاظ کی صورت میں عشق رسول کے جام پلاتے، اب قلم اٹھاتے تو تحریر کی صورت میں عشق رسول کو فروغ دیتے، گویا کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہر لمحہ عشق رسول کے جام پینے اور پلانے میں صرف ہوا۔ آپ کی شاعری آپ کے عشق رسول کا صحیح پتہ دیتی ہے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت کی خصوصیات بے شمار ہیں، اعلیٰ حضرت کی خصوصیات بے شمار ہیں، آپ بہت ساری خصوصیات کے مالک تھے، مگر خاص بات یہ ہے کہ آپ کے کئی اشعار قرآن پاک کی تفسیری معنی اور حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گویا قرآن و حدیث میں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہوئی وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اشعار سے پتہ چلتی ہیں۔ جیسے ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف اور رحیم ہیں، مومن ہوں
مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ یہ ہدایت بخشش کے صفحہ نمبر 218 پر یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اس میں کس طرف اشارہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ اس کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ہوا ہے نا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتے کو نہ جھڑکو، کہ جب آپ کے پاس کوئی سوالی آ جائے اس سوالی کو نہ جھڑکو، جب آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو نہ جھڑکو۔ تو اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت یوں لکھتے ہیں، مومن ہو مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ یوں فرماتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ دیکھیے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، اس شعر میں قرآن کریم فرقان حمید کی پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت مقدسہ کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر میرے آقا اعلی حضرت یوں لکھتے ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اس حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ معطی، انما انا قاسم واللہ المعطی، یعنی دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والا میں ہوں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر اشعار کلام خدا اور کلام مصطفیٰ کے آئینہ دار ہیں، اور اس میں بھی شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ایک ایک نعت فن شاعری میں بھی درجہ کمال پر ہے، عشق رسول کی نئی نئی جہتوں سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ جس طرح اعلیٰ حضرت کے جسم کا رواں رواں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز تھا، اسی طرح آپ کی نعتیہ شاعری کا ہر ہر لفظ بھی عشق رسول میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کا عشق رسول اس درجہ کمال پر تھا کہ آج 100 سال گزرنے کے باوجود بھی 100 سال گزرنے کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اشعار جہاں پڑھے جائیں، سنے جائیں، پڑھنے والا بھی جھوم اٹھتا ہے، سننے والا بھی جھوم اٹھتا ہے، عشق رسول میں تڑپ اٹھتا ہے، مچل اٹھتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ عشق رسول کی میں جو آپ کی قلم سے نکلی ہوئی ہے وہ عاشق رسول پڑھنے والا بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، سننے والا بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ ریاست نان پارا جو ہند میں ہے اس کا نواب آ رہا تھا، تو نواب کی مدح میں شاعروں نے بڑے بڑے قصیدے لکھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت بھی ماہر اور عظیم شعراء میں شامل تھے۔ آپ سے بھی کچھ لوگوں نے گزارش کی کہ حضور یہاں پر جو نواب آ رہا ہے تو آپ بھی کچھ اس کے لیے شعر پڑھ دیجئے، نواب کی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیجئے۔ آپ نے نواب کی تعریف میں کوئی قصیدہ تو نہ لکھا، البتہ اس گزارش کے جواب میں، کیونکہ بڑے بڑے شاعروں نے گزارش کی ہوئی تھی تو ان کی لاج تو رکھنی تھی، ان بڑے بڑے شاعروں کی اس گزارش کے جواب میں آپ نے قصیدہ تو لکھا لیکن کسی نواب کے لیے نہیں لکھا، کسی جو ملک کا بادشاہ یا سربراہ ہے اس کے لیے نہیں لکھا، بلکہ کس کے لیے لکھا؟ وہ لکھتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں نانا حسنین کے لیے لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں بابا فاطمہ کے لیے لکھتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسن و جمال کا کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کمی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مصرعے کا مطلب کیا ہے؟ عموماً پھول کے ساتھ نیچے کانٹے ہوتے ہیں نا، اوپر پھول ہوتا ہے، نیچے ٹہنی میں کانٹے ہوتے ہیں، اور جب پھول کوئی توڑنے کے لیے جائے گا یا خوشبو لینے کے لیے جائے گا تو اس کو کانٹا ضرور لگے گا کیونکہ اسے ٹہنی پکڑنی ہے۔ اس دوسرے مصرعے میں اور پھر ایک جو شمع ہوتی ہے، وہ چراغ جو ہوتا ہے وہ روشنی تو دیتا ہے، لیکن اس میں ایک نقص یہ ہوتا ہے کہ وہ دھواں دے رہا ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ رسالت کے ایسے پھول ہیں کہ اس پھول کے نیچے کانٹا نہیں ہے، اور آپ ایسی شمع ہیں، نور نبوت کی ایسی شمع ہیں کہ آپ کی اس شمع میں کوئی دھواں نہیں ہے، یعنی وہاں پھول میں نقص ہے کہ کانٹا ہے، یہ وہ پھول ہے کہ جس میں کانٹا نہیں ہے، وہاں شمع میں نقص ہے کہ دھواں ہے، یہ وہ شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں ہے۔ اس کلام کے مقطع یعنی آخری شعر میں ریاست نان پارا کے نواب کی تعریف میں قصیدہ نہ لکھنے کی نفیس اور عشق و محبت کی میں ڈوبی ہوئی وجہ بھی بیان کر دی، یعنی میں یہ قصیدہ جو لکھ رہا ہوں اور جو اس نواب کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، اس نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ یعنی یہ رضا، کیا میں دولت مندوں، دنیا کے نوابوں، حکمرانوں کی تعریف میں خوش آمد کروں؟ یعنی مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مالدانوں کی خوشامد کرنا تو ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس بلا میں میری بلا ہے ہی ہے، پڑھے مجھے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ دوسرے مصرعے میں فرماتے ہیں میں تو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا دربار ہوں، یعنی بیکاری ہوں، رسول خدا کا بیکاری ہوں، محمد مصطفیٰ کا بیکاری ہوں، فاطمہ کے بابا کا بیکاری ہوں، میں نانا حسنین کا بیکاری ہوں، میں تو ان کا بیکاری ہوں۔ میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جدھر مال دیکھا ادھر ہی بہ گئے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اعلیٰ حضرت جیسی خودداری نصیب فرمائے۔ دیکھیے، بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ والے دنیا والوں کو خوشامد اور دنیا والوں کو چاپلوس نہیں کرتے، یعنی دنیا والوں کی خوشامدی بھی اور ان کی چاپلوسی نہیں کرتے، کیونکہ دولت مندوں کی خوشامد تو وہ کرے جسے دنیا کی ذلیل دولت پانے کا لالچ ہو، جبکہ اللہ والے تو قناعت کی قیمتی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی نظر دولت مندوں کی فانی دولت پر نہیں ہوتی، اللہ والے بلکہ رب کائنات کی رحمتوں پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے دل محبت الہی سے لبریز ہوتے ہیں، محبت رسول سے سرشار ہوتے ہیں، محبت رسول سے ان کے دل سرشار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، مالداروں کی چپلوسی کرنا، مالداروں کی خوشامد کرنا، ان کے لیے جو تعریفی کلمات کہنا، یہ شرعاً سخت ممنوع اور دین کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آئیے خوشامد کی مذمت میں حدیث مبارکہ بھی سن لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب کسی نے قرآن پڑھا اور تفقہ فی الدین حاصل کیا، یعنی عالم بنا، تو پھر بادشاہ کے دروازے پر اس کی چاپلوسی کی اور اس کے مال کی لالچ میں آیا تو وہ بادشاہ کے گناہوں کے برابر دوزخ کی آگ میں گھسا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آج کے علماء سو کے لیے بھی ہے جو اپنے دین کو بیچ رہے ہوتے ہیں، جو ناموس رسالت پر چپ صادر رہے ہوتے ہیں اور حکمرانوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو غور سے سنیں، اگر پڑھنی ہے نا، مسند الفردوس میں حدیث نمبر 1134 ہے، اس کا نمبر 1134، یعنی 1134 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا کا ارشاد، جس نے قرآن کو پڑھا اور تفقہ فی الدین حاصل کیا، یعنی عالم دین بنا، پھر بادشاہ کے دروازے پر جا کر اس کے لیے چاپلوسیاں کر رہا ہے،
اس کے مال کی لالچ میں اس بادشاہ کے در پہ آیا ہے، ملازمت کی لالچ میں، سڑک کی لالچ میں، پانی کی لالچ میں، اپنے لالچ میں آیا ہے بادشاہ کے در پر، تو کہا کہ اس کے گناہوں میں یہ برابر شریک ہے اور برابر یہ اس کے گناہوں میں جہنم کی آگ میں جھلسے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، فرمایا من خلق المؤمن التملق، یعنی مسلمان خوشامدی نہیں ہوتا، مسلمان چاپلوس نہیں ہوتا، مسلمان لگا لپٹی والا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری اور ان کے عشق رسول سے متعلق سن رہے تھے۔ عشق کہتے کسے ہیں؟ محبت ہوتی کیا ہے؟ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ محبت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہونا محبت کہلاتا ہے۔ طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہونا محبت کہلاتا ہے، اور جب یہ میلان قوی ہو جائے، پختہ ہو جائے، تو اب یہ محبت سے بڑھ کر آگے عشق کی کسوٹی پہ چلا جاتا ہے، یہ عشق ہو جاتا ہے، یا اسے عشق کہتے ہیں۔ عشق رسول کیا ہے؟ عشق رسول کیا ہے؟ غزالی زماں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے، کسی پسندیدہ چیز کی طرف تعلق قائم ہو جانا محبت، اور جب وہی تعلق شدت اختیار کر جائے تو عشق کہلاتا ہے۔ مسلمان اگرچہ بے عمل ہو، مسلمان اگرچہ بے عمل ہو، لیکن اس کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور ہو جاتی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور ہوتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ عشق و محبت کے تقاضے، اس کی علامت کیا ہیں۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کا تقاضا اور علامت یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کریم سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے، قرآن سے محبت کی علامت نبی ذیشان سے محبت کرنا ہے، اور رسول رحمان سے محبت کی علامت، سرور کائنات سے محبت کی علامت، آقا کریم سے محبت کی علامت ان کی اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کی سنت سے محبت کرنا ہے۔ اور ان سب سے محبت کی علامت کیا ہے کہ آخرت سے محبت کی جائے، اور آخرت کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ضرورت کے علاوہ دنیا سے بغض رکھا جائے، ضرورت کے علاوہ دنیا سے بغض رکھا جائے۔ جسے عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے، عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کے ذکر مبارک کو کثرت سے کیا جائے، عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کے ارشادات کو سن کر اپنایا جائے اور آگے پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کے شہر سے محبت کی جائے۔ لا اقسم بہذا البلد، سورہ بلد میں رب کائنات فرماتا ہے نا، لا اقسم بہذا البلد، یہ پہلی آیت ہے سورہ بلد کی، کہ اس محبوب کے جو شہر ہے، اس شہر کو محبوب کی وجہ سے رب کائنات اپنی قسم کا حصہ فرماتا ہے، قسم ہے اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس میں محبوب گھوم رہے ہیں، اس میں محبوب پیدا ہوئے ہیں، اس میں محبوب رہتے ہیں، اس لیے رب کائنات نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ تو محبوب کے عشق کا تقاضا یہی ہے، یہ بھی ہے کہ ان کے شہر سے محبت کی جائے۔ عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کے اولاد سے محبت کی جائے، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کی جائے، آل رسول سے محبت کی جائے۔ عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کے تمام صحابہ سے محبت کی جائے۔ عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کی ہر ادا سے محبت کی جائے۔ وہ ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ وضو فرماتے ہیں، وضو فرمانے کے بعد چکر لگا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یا سیدی آپ یہاں چکر کیوں لگا رہے ہیں، یہاں کیوں گھوم رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے مصطفیٰ کریم کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، آپ نے میں وضو کیا تھا تو ایسے ہی کیا تھا، تو میں بھی ادائے رسول کو ادا کر رہا ہوں۔ محبوب کی ہر ادا کو اپنایا جائے، ہر ادا سے محبت کی جائے۔ عشق رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جائے، اسے سمجھا بھی جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے۔ عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے
کہ اپنی زندگی کو سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریں۔ عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار کو اپنایا بھی جائے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا بھی جائے۔ عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک بھی نماز قضا نہ کی جائے، ایک بھی نماز قضا نہ کی جائے، قصداً قضا نہ کی جائے۔ عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جھوٹ سے بچا جائے۔ عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ غیبت اور چغلی نہ کی جائے۔ عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے ہر اس کام سے بچا جائے جس کام سے میرے مصطفیٰ کریم نے منع کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جس کام سے منع کیا ہے اس کام سے بچا جائے۔ اے کاش کہ ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی عشق رسول جس میں جینا ہمارا ہو، مرنا ہمارا ہو، وہ نصیب ہو جائے۔ اس میں شک نہیں کہ جب کسی کو محبت اور عشق ہو جائے تو عاشق اپنے قلبی جذبات کا اظہار محبوب کی تعریف میں کرتا ہے، محبوب کی توصیف میں کرتا ہے، یعنی اپنے عشق کا اظہار محبوب کی تعریف اور توصیف میں دن رات کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بسا اوقات اشعار کا سہارا بھی لیتا ہے، کیونکہ اپنے دلی جذبات اشعار کے ذریعے بہت اچھے انداز میں بیان کی جا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے نعتیہ شاعری کا راستہ بھی اختیار کیا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی عشق مصطفیٰ کے اظہار کے لیے نعتیہ شاعری جو پڑھی ہے یا لکھی ہے وہ ایک کتاب کی صورت میں ہمیں دے دی ہے، جسے حدائق بخشش کہتے ہیں۔ یہ عشق رسول سے مالا مال نعتیہ شاعری کا ایک مجموعہ، عظیم مجموعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نوق قلم سے تحریر کیا ایک شعر شریعت کے عین مطابق ہے۔ اگر ہم غور کریں تو سمجھ آئے گا کہ کائنات حسین مناظر سے بری ہوئی ہے۔ ان مناظر اور نظاروں کا ہر کوئی اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ سائنسدان انہیں اپنی سائنس کی روشنی میں دیکھتا ہے، جغرافیہ دان انہیں اپنی علم کی روشنی میں دیکھتا ہے، کیمسٹری والا انہیں اپنی کیمسٹری کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق وہ عاشق رسول ہو، وہ عشق رسول کے جام پینے اور پلانے والا ہو، جو کہ پکے عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس لیے آپ ان تمام مناظر کو عشق رسول کی نگاہ سے دیکھتے اور ذہن میں آنے والے خیالات کو نعتیہ شاعری کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کے نعتیہ کلام حدائق بخشش میں کئی مناظر قدرت کو عشق رسول میں ڈوب کر اسی عشق کی رنگ میں سمجھایا گیا ہے۔ ان مناظر میں ایک سورج بھی ہے، یہی سورج وہ تمام جہان کو اپنے نور الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی عشق کی کتاب میں اس سورج کی حقیقت کیا ہے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کی بات چل رہی تھی تو فرماتے ہیں، جس کو قرض مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، جس کو قرص مہر سمجھا ہے اے منعمو، ان کی خان جود سے ہے ایک نانے سوختہ، یعنی اے تاجدارو، اے بادشاہو، سارا جہان سارا عالم جس سورج کی ٹکیاں کہتا ہے، جس سورج کی یوں سمجھ لیں جس سورج کی روشنی کا محتاج ہے، لوگ جسے آفتاب کہہ کر پکارتے ہیں، جسے سورج کا نام دیا جاتا ہے، یہی سورج، یہی آفتاب جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے۔ ذرا سوچو کہ جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی سے کائنات کا گزارا ہو رہا ہے، تو ان کے اس دسترخوان کی وہ روٹیاں جو جلن سے محفوظ ہوں، ان کا کیا حال ہوگا۔ جس محبوب کی جلی ہوئی روٹی کی طرف دیکھنے سے آنکھیں چندیائی جاتی ہیں، اس کے اپنے چہرے مبارک، اس چہرہ انور کے عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب جان سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا خوب گایا نا کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، میرے چہرے کو، میری جبین نیاز کو آقا کریم کے قدموں میں رہنے دو۔ کیوں؟
کہا چہرے کا تصور مشکل ہے، آقا کے چہرے کا تصور کرنا میری اوقات کیا ہے، میں تصور نہیں کر سکتا. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، چاند کے چہرے پر پھر دبا ہے نا، مصطفیٰ کریم کی ایڑی وہ اتنی چمکدار ہے کہ اس مبارک ایڑی پر دبا بھی نہیں ہے، وہ اتنی چمکدار ایڑی ہے. تو جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. ہم اعلیٰ حضرت کی شاعری اور عشق رسول کے متعلق سن رہے ہیں نا. چاند کا ذکر شعر و شاعری میں جگہ جگہ ملتا ہے. محبوب کے حسن کو، محبوب کی خوبصورتی کو، محبوب کی دلکشی کو، محبوب کی رنگت کو چاند سے تشبیہ دینا اردو شاعری میں بہت عام ہے. مگر جس طرح سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے چاند کو نعت محبوب کے لیے استعمال کیا نا، وہ اپنی مثال آپ ہے. عموماً شاعر چاند کے حسن کی تو بات کرتے ہیں مگر اس کے دبوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر دبے کو بولیں گے تو جس محبوب کے چہرے کے ساتھ اس نے چاند کو تشبیہ دیا ہوتا ہے تو وہاں پر پھر وہ دبے کا جب تذکرہ کرے گا تو لوگ کہیں گے تیرے محبوب کے چہرے میں بھی دبا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے عشق کے رنگ میں بتایا کہ چاند پر تو دبے ہیں. کیوں دبے کیوں ہیں اس کو بھی ذرا سنیے. کہتے ہیں برق انگشت دبی چمکی تھی اس پر ایک بار، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ میں نشان سوختہ. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی انگلی، نورانی انگلی، ایک مرتبہ اس کی چمک چاند پر پڑ گئی مگر آج تک چاند کے سینے میں جلن کا نشان ہے. وہ نور والی انگلی، وہ چمکتی انگلی، وہ دمکتی انگلی جب اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو چاند خود شرما جاتا ہے کہ اتنی روشن انگلی. تو چاند بھی کہتا ہے میں جو مسکرا رہا تھا تو یہ انگلی تو مجھ سے زیادہ یہ خوبصورت ہے. پھر ایک اور شعر میں چاند کو یہ داغ مٹانے کے طریقہ بھی بتاتے ہیں. چنانچہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھلونا اس کو قرار دیتے ہیں نا، جس میں ایک اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آپ کے چچا جان ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی. میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں یعنی پنگوڑے میں تھے، جب آپ بچپنا تھا آپ کا، تو چاند سے باتیں کرتے تھے اور وہ اپنی انگلی مبارک کا اشارہ اوپر کی طرف کرتے تھے. بچہ جو ہوتا ہے نا، بچے کی مٹھی جو ہے وہ بند ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایک انگلی اس کی اوپن ہوتی ہے. تو آقا کریم کا جب بچپنا تھا تو وہ بھی اسی طرح اوپر کی طرف انگلی کر رہے تھے. تو انگلی جب کا اشارہ اوپر کی طرف ہوتا تو چاند اوپر کی طرف ہو جاتا، نیچے کی طرف ہوتا چاند نیچے کی طرف ہو جاتا، دائیں طرف تو حضور کا اشارہ دائیں طرف ہوتا چاند دائیں طرف، حضور کا اشارہ بائیں طرف ہوتا چاند بائیں طرف. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی انگلی کا اشارہ جس طرف جاتا چاند اسی طرف جھک جاتا. اسی کو میرے آقا اعلیٰ حضرت شعر میں لکھتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. ایک اور مقام پر آپ لکھتے ہیں، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. یعنی ایک آسمان کا چاند، ایک مدینے کا چاند. آسمانوں کا چاند بھی روشنی بکھیرتا ہے، مدینے کا چاند بھی نور کی خیرات بانٹتا ہے. آسمان کا چاند جو روشنی دیتا ہے وہ ایک دو پہر کے لیے دیتا ہے، ایک پہر یا دو پہر کے لیے دیتا ہے. لیکن مدینے کا چاند جب جگمگا رہا ہوتا ہے، اس کے نور کی جھلک جب عطا ہو رہی ہوتی ہے تو آخرت دونوں روشن ہو جاتی ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی، میری دنیا بھی میری آخرت بھی سب روشن ہو جاتی ہیں. اس لیے ایک اور مقام پر نور کی خیرات لینے کی عرض کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اللہ اکبر. کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ایک اور مقام پر چاند اور سورج کو، چاند اور سورج تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ ارشاد یوں فرماتے ہیں، خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی عین دوپہر کے وقت
سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے، پھر رات ہو جائے تو چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے. یعنی ایسے میں جانان عالم شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور پردے سے جب باہر آتا ہے تو سورج شرما جاتا ہے، چاند بھی آنکھیں چرا جاتا ہے، منہ چھپائے گا. کیوں کہ جسے میرے سرکار میں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اس حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں سرخ داری دار حلے میں دیکھا، یعنی جبہ سرخ داری دار پہنا ہوا تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو میں دیکھا، کبھی چاند کی طرف میں دیکھتا ہوں، کبھی آقا کے مبارک چہرے انور کی طرف دیکھتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ چاند جو چہرہ چاند ہے وہ میرے آقا اس چاند سے بھی خوبصورت ہیں. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحابہ کرام کی نگاہیں حقیقت بین نگاہیں تھیں، یعنی حقیقت دیکھنے والی نگاہیں تھیں. کئی وجوہ کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. چاند صرف رات میں چمکتا ہے، چہرہ مصطفیٰ دن میں بھی چمکتا ہے، رات میں بھی چمکتا ہے. چاند صرف 3 رات آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، 3 رات آب و تاب سے چمکتا ہے. چہرہ مصطفیٰ ہمیشہ ہر وقت ہر دن ہر رات چمکتا رہتا ہے. چاند جسموں پر چمکتا ہے، چہرہ مصطفیٰ جسموں کے ساتھ ساتھ دلوں پر بھی چمکتا ہے. چاند صرف ابدان یعنی جسموں کو نور دیتا ہے، جبکہ چہرہ مصطفیٰ ایمان کو بھی نور دیتا ہے، چہروں کو بھی نور دیتا ہے. چاند گھٹتا ہے پھر بڑھتا ہے، جبکہ چہرہ مصطفیٰ وہ ہے کہ نہ گھٹتا ہے بلکہ بڑھتا ہی بڑھتا ہے، یہ گھٹنے سے محفوظ ہے. چاند کو گرہن لگتا ہے جبکہ چہرہ مصطفیٰ کبھی نہ گرہن لگے. چاند سے عالم اجسام کا نظارہ قائم ہے جبکہ حضور سے عالم ایمان کا نظارہ قائم ہے. آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صبح میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا، آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا. آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، تو نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام. یعنی آقا آپ نہ ہوتے تو اس دو جہاں کا انتظام نہ ہوتا. تو یوں کہتے ہیں تو نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام. تو زمین کا نور ہے تو آسماں کا نور ہے. یعنی آقا آپ زمین کے بھی نور ہیں، آپ آسمان کے بھی نور ہیں. ہم اعلیٰ حضرت کی شاعری اور عشق رسول کے متعلق سن رہے ہیں. عشق رسول پر مبنی شاعری سننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دل میں محبت خدا اور عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اشعار صحیح ہوں، اشعار لکھنے والا خوف خدا اور عشق مصطفیٰ سے معمور ہونے کے ساتھ ساتھ دین مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ کے ضروری مسائل سے بھی واقف ہو. دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 224 225 اور 226 میں یوں ارشاد ہے نا، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتی ہیں، کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے. اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ شاعروں کا جھوٹے اور باطل اشعار لکھنا، انہیں پڑھنا، دوسروں کو سنانا، انہیں معاشرے میں رائج کرنا، یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے. اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو ایسے اشعار لکھتے ہیں جن میں اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، دین اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے اور اللہ پاک کے بارگاہ کے مقرب بندوں کی شان میں گستاخی کے کلمات ہوتے ہیں، یوں ہی بے حیائی اور یعنی اور فحاشی کی ترغیب پر مشتمل، نیز عورت اور مرد کی نفسانی جذبات کو بھڑکانے والے الفاظ کی ساتھ شاعری کرتے ہیں،
اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جو ان بیہودہ شاعری کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں